ومولانا وملجانا ومأوانا سبحان اللہ محمد صلی اللہ علیہ رسول النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم. ماشاء اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. الذین ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق اللہ مولانا. واجب الاحترام مشائخ اعظام، علماء کرام، تحریک منہاج القرآن کے تمام قائدین، منہاج القرآن علماء کونسل، منہاج القرآن یوتھ لیگ، منہاج القرآن ویمن لیگ، پاکستان عوامی تحریک کے تمام قائدین اور MSM کے غیور نوجوان، میں جملہ فورمز کے جملہ قائدین کو صد بار مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی سابقہ روایت کو قائم کرتے ہوئے رمضان المبارک کی ان پرنور ساعتوں میں فجر کی نماز کے بعد 5 روزہ دروس عرفان القرآن کا اس امت تک قرآن اور صاحب قرآن کا پیغام پہنچانے کے لیے یہ سلسلہ قائم رکھا. میں اس پر آپ کو 100 بار مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور جو دور دراز کے علاقوں سے اسلام کی بیٹیاں، اسلام کے بیٹے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار محبت اور اظہار غلامی کرنے کے لیے اپنا آرام چھوڑ کر، دنیا سے منہ موڑ کر یہاں قرآن اور صاحب قرآن کی تعلیمات سیکھنے کے لیے آئے. اللہ آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے فیض عطا فرمائے. آج دوسرا دن ہے اور آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے غصہ، ڈپریشن اور اس کا علاج. یہ موضوع اس لیے رکھا گیا کہ ہم اگر عمیق نگاہ سے اپنے معاشرے کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ہر طرف ایک بے چینی کی کیفیت نظر آتی ہے. اور الا ماشاء اللہ ساری قوم اخلاقی اور تربیتی اعتبار سے زوال کا شکار ہو. لڑائی جھگڑے ہیں، فسادات ہیں، طلاق کی ریشو بڑھ رہی ہے، والدین اولاد کی نافرمانیوں سے پریشان ہو رہے ہیں، معاشرہ ایک انتہا پسندی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے اور عجیب بے چینی کی کیفیت نظر آتی ہے. اگر ہم اس معاشرے کے بنیادی ان خرابیوں کو دیکھیں جس وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے، قتل و غارت بڑھ رہی ہے، تو جہاں بہت سارے اور بنیادی اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب غصہ اور ڈپریشن بھی ہے. غصہ
یہ میں ابتداً بتا دوں کہ یہ خود کسی بیماری کا نام نہیں ہے. غصہ اللہ پاک نے انسان میں مختلف جو فطرتی کیفیات اور جذبات رکھے ہیں، اسے کوئی نعمت ملتی ہے تو طبیعت میں خوشی آ جاتی ہے، اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو طبیعت میں غم کا ایک کیفیت آ جاتی ہے. اسی طرح دوسروں کا بہیو اور رویہ طبیعت کے خلاف ہو جائے تو بندے میں غصے کی کیفیت آ جاتی ہے. یعنی غصہ ایک ناراضگی کا نام ہے، ایک اشتعال ہے اور ایک طیش ہے جو بندے کے اندر پیدا ہوتا ہے. غصہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ پہلے یاد رکھیں. غصہ اللہ پاک نے فطرتاً انسان کے خمیر میں گھوتا ہے، مگر اگر اس غصے پر کنٹرول نہ کیا جائے، بلکہ اس کے ساتھ ایک اور لفظ ہے انگلش کا سٹریس، جسے ذہنی تناؤ. غصہ اور سٹریس کا فرق یہ ہے کہ غصہ ہمیشہ دوسروں کے بہیو سے آتا ہے، دوسروں کے رویوں سے آتا ہے. پسند کے خلاف بات ہو جائے تو اس پہ آتا ہے، جبکہ سٹریس ذہنی تناؤ یہ حالات سے بھی آتا ہے، دوسروں کے رویے سے بھی آتا ہے اور حالات سے بھی پیدا ہو جاتا ہے. مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ گھر کا خرچہ نہیں چل رہا، آمدن اتنی نہیں ہے، انکم اتنی نہیں ہے، خرچے زیادہ بڑھ گئے ہیں، بچوں کی تعلیم کی فکر ہے، بجلی کے بل کی فکر ہے. اب تو ایک نیا بل بھی ساتھ وہ بڑھا رہے ہیں، گیس کا بل اب شروع ہو گیا ہے، قوم اس سے بھی پریشان ہو رہی ہے. تو مختلف قسم کی جب حالات پیدا ہوتے ہیں تو حالات سے پھر بندے کا ذہن سٹریس کا شکار ہو جاتا ہے، ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے. یہ دونوں چیزیں جب مل جاتی ہیں اور اس پر خاطر خواہ اس کی حفاظت نہ کی جائے، یہ کبھی نہیں ہوتا کہ کسی پہ سٹریس نہیں آتا، پریشانی نہیں آتی، ہر کسی پہ آتا ہے. حضور سیدی شیخ الاسلام کو دیکھ لیں، جتنی پریشانیاں ان کو دی گئی ہیں شاید کسی کو دی ہو، مگر وہ کبھی خاطر میں نہیں لاتے. اتنی بات ہے، بس اپنے اوپر سوار نہیں کرتے. تو جو سوار کر لیتا ہے اور غصہ بڑھتا رہتا ہے اور پریشانی کا شکار رہتا ہے، تو پھر یہ دونوں چیزیں بندے کو ڈپریشن کا شکار کر دیتی ہیں. جب بندہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے تو ڈپریشن باقاعدہ مستقل ایک بیماری کا نام ہے، پھر وہ مریض ہوتا ہے. بلکہ اس وقت پوری دنیا کو جن بیماریوں نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، جیسے شوگر ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے، ہارٹ اٹیک ہے، اسی طرح ڈپریشن نے بھی پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. اور خاص کر یہ بر صغیر اور پھر جہاں پر پریشانیاں ہیں تو وہاں پر پھر زیادہ ڈپریشن نظر آتا ہے. لہذا ضروری سمجھا گیا کہ اس سے بھی لوگوں میں اویئرنیس پیدا کی جائے تاکہ معاشرے کو اس بگاڑ سے بچایا جا سکے اور تاکہ ساتھ ہی ساتھ اللہ کی رضا بھی حاصل کی جا سکے. تو اس لیے یہ موضوع ضروری سمجھا تاکہ لوگ، ہمارا معاشرہ اگر ہم ڈپریشن پر کو سمجھنے پر اور اس پر کنٹرول کرنے پر کامیاب ہو جاتے ہیں تو بہت بڑی ایک بگاڑ سے معاشرے کو ہم بچائیں. اس لیے رکھا ہے. ہم آج کی اپنی گفتگو میں ہماری میڈیکل سائنس اس میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے وہ بھی بیان کریں گے، وہ علاج کیا دیتی ہے، اس پر ہمیں کیا وہ مشورے دیتی ہے، اور دوسری طرف قرآن و حدیث سے ہمیں پھر سے کیا رہنمائی ملتی ہے کہ ہم ڈپریشن جیسی بیماری سے بچ سکیں.
پھر ان دونوں کو ڈسکس کریں گے اور پھر اس کا لب لباب نکالیں گے تاکہ اپنی طبیعتوں کو اس کے مطابق ڈالا جا سکے۔ ماہرین نے، طبی ماہرین نے، میڈیکل سائنس نے غصے کی کوئی خاص تعریف نہیں کی، کسی خاص پیرائے میں اس کو بیان نہیں کر سکتے، لیکن عربی زبان میں غصے کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے غیظ، ایک ہے غضب۔ یہ آپ اکٹھا بھی بولتے سنتے ہیں، غیظ و غضب، یہ غصہ ہے۔ تو یہ غیظ و غضب ہمیشہ بندے کی، یہ غیظ اور غضب یہ ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے، یعنی دوسرے نے، بیوی نے کام اچھا نہیں کیا، بات نہیں مانی، اولاد نے بات نہیں مانی، شوہر نے مزاج کے خلاف بات کر دی، تو اس پر اندر جو اشتعال آتا ہے اور ایک طیش جاتا ہے، اس کیفیت کا نام غصہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اکثر و بیشتر اس پر کنٹرول کرنے کا حکم دیا کرتے، اور اگر وقت پر اس کو کنٹرول نہ کیا جائے تو بندہ پھر ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا۔ لیکن یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں کہ غصہ بہرحال غصہ کرنے والے کو ہی نقصان دیتا ہے، اسی کی طبیعت میں فرق آتا ہے اور اسی کی زندگی متاثر ہوتی ہے، پھر اس سے جتنے لوگ جڑے ہوتے ہیں ان سب کی پھر زندگیاں متاثر ہو جاتی ہیں جو اس کے قریب والے ہوتے ہیں۔ اب میڈیکل سائنس سے پوچھیں تو وہ غصے کی مختلف اقسام بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک ہے غیر فعال غصہ، پیسو اینگر۔ یہ وہ غصہ ہے کہ جب بندے کی طبیعت کے خلاف کوئی کام ہو گیا تو اسے غصہ آیا، ناراضگی آئی، مگر اس کو اظہار نہیں کرتا، دبا لیتا ہے اندر اور وقتی طور پہ کمپرومائز کر لیتا ہے۔ اب وہ جو اندر آگ دبتی ہے وہ انتظار میں رہتا ہے کہ کب مجھے موقع ملے گا تو اس زیادتی کا میں بھی بدلہ لوں گا، اس کیفیت میں رہتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں غیر فعال غصہ، اور طبی ماہرین کہتے ہیں کہ یہ معاشرے میں خارجی سطح پر اتنا نقصان نہیں دیتا کیونکہ وہ دبا گیا ہے، جنگ و جدال نہیں کیا، قتل و غارت پہ نہیں اترا، لڑائی جھگڑے پہ نہیں اترا، گالی گلوچ پہ نہیں اترا، دبا گیا ہے، اندر دبا گیا ہے، تو خارجی سطح پر اس سے وہ نقصان نہیں ہوتا۔ لیکن داخلی سطح پر جو دباتا ہے اندر غصے کو، وہ غصہ اس کے اندر حسد پیدا کرتا ہے، اس کے اندر بغض پیدا کر دیتا ہے، عناد پیدا کر دیتا ہے، نفرت پیدا کر دیتا ہے، اور نفرت کی آگ اندر پلتی رہتی ہے جس سے اس کی ساری شخصیت متاثر رہتی ہے۔ رات کو نیند نہیں آتی، ایک ہی بات سوچی جا رہا ہے، دن کو اچھے طریقے پہ کوئی کام نہیں کر پاتا کیونکہ اس کے دل میں اس نے جو غصہ اندر چھپا رکھا ہے وہ اس کو کسی طرف بھی توجہ نہیں کرنے دیتا، ساری زندگی اس کی ڈسٹرب رہتی جب تک بدلہ نہیں لے لیتا۔ تو یہ غصہ داخلی سطح پر غصہ کرنے والے کی شخصیت کا تہس نہس کر دیتا ہے، یہ وہ غصہ۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ شوہر نے ہفتہ انتظار کیا اپنا کوئی پروگرام دیکھنے کے لیے ٹی وی چینل پر، اور میں مثال دیتا ہوں، پاکستان ہندوستان کا میچ تھا، اس نے ہفتہ انتظار کیا کہ اس اتنے بجے یہ پروگرام لگے گا، اور پتہ ہے بیوی کو بھی پتہ ہے، گھر کو بھی پتہ ہے سب کو، بھئی یہ ایک ہفتے سے پروگرام کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب عین جب اس کے پروگرام کا وقت آیا تو بیوی کے ڈرامے کا وقت آ گیا، چینل پہ ڈرامے کا، وہ جو ڈرامہ شو ہوتا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، تو وہ وقت آ گیا تو بیوی نے ناؤ دکھانا تھا، وہ وقت آیا، وہ دیکھ رہا تھا، اس نے ریموٹ پکڑا اور چینل اپنا لگا دیا۔ اب اس کو اس بہیو پہ غصہ آیا، مگر اس نے اظہار نہیں کیا، بیوی سے کمپرومائز کر لیا، خاموش ہو گئے۔
مگر اندر اب یہ سوچنے لگا کہ اس نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ. یہ چیز اس کے اندر تپش پیدا کرنے لگی, یہ چیز اسے بے چین کرنے لگی, اور پھر اس طرف نکل جاتا ہے کہ اب میں بھی بدلہ لوں گا. تو ایک مقدس رشتہ متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے, ایک ایسا رشتہ جسے آسمانوں میں جنت میں خود رب نے جوڑا تھا, وہ متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب ہوا کیا, وہ وقت گزر گیا, کمپرومائز کر لیا, گزر گیا. اب ایسے ہی گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد بیوی نے کہا بھئی آج کیا پکانا ہے؟ اب کیا پکانا ہے, کوئی لڑائی جھگڑے کی بات تو ہے نہیں. تو وہ اندر چونکہ غصہ پڑ رہا تھا تو اب وہ ادھر لاوا بن چکا ہے نا اندر. تو اس نے پوچھا کیا پکانا ہے, تو پھر چیخو پکار پر برس پڑا. وہ پوچھتی ہے بھی ہوا کیا, آپ سے کھانے کا پوچھا ہے اور آپ اتنی چیخو پکار رہے. اب وہ خاک بتائے کہ بات اب کی نہیں, بات تو وہ پرانی نہیں جو اندر چل رہی تھی. تو یہ غصہ خاندان کو بھی برباد کر دیتا ہے, دوستوں میں دراڑ ڈالتا ہے, بہن بھائیوں میں دراڑ ڈالتا ہے, رشتوں میں دراڑ ڈالتا ہے. ایک ہے غیر فعال غصہ, پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک ہے فعال غصہ. وہ ایسے کہ جو ہی غصہ آیا تو اسی وقت نکال دیا, اسی وقت گالی گلوچ شروع کر دی, دنگا فساد شروع کر دیا. اور غصہ بسا اوقات اس طرح بندے کے ذہن پہ چھا جاتا ہے کہ کہتے عقل مار دیتا ہے. تو وہ غصہ اس وقت جب آیا تو یہی نہیں دیکھا کہ میرا باپ ہے, مار بھی ڈالا. یہ فعال غصہ. پھر وہ رشتے نہیں دیکھ رہا, آپ سنتے رہتے ہیں نا, بیٹے نے باپ مار ڈالا, بیٹے نے ماں مار ڈالی, بھائی نے بہن مار ڈالی, بھائی نے بھائی کو مار ڈالا, دوست نے دوست کو مار ڈالا. اس وقت یہ غصہ بندے کی عقل کو ختم کر دیتا ہے. یہ غصہ پلان سے نہیں چلتا جیسے وہ چلتا ہے, یہ حادثاتی طور پہ آتا ہے. اور جو ہی آتا ہے اس غصے کے متعلق ماہرین کہتے ہیں کہ یہ خارجی سطح پر تباہی لاتا ہے, اور اسی غصے کی وجہ سے قتل و غارت کا وہ سما ہمیں نظر آتا ہے جو کبھی ہم ٹیلی ویژن سے سنتے ہیں اور کبھی کبھی آنکھوں سے بھی دیکھنے کو ملتا ہے. یہ 2 قسم کے غصے یہ انسانی شخصیت کو برباد کر دیتے ہیں اور معاشرے کو بیرا روی کا شکار کر رہے ہیں اور معاشرے میں بگاڑ لاتے ہیں. یہ آپ جتنی قتل و غارت دیکھ رہے ہیں اور آپ جتنا دیکھ رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں خون سفید ہو رہے ہیں, یہ خون سفید ان دونوں غصوں نے کر رکھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس غصے پر ہر وقت کنٹرول کرنے کا حکم دیتے رہتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں بیٹھے تھے. ایک شخص آیا, اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا مجھے نصیحت کرے. آپ نے فرمایا لا تغضب, غصہ نہ کیا کر. فردد مرارا, اس نے پھر کہا حضور سے نصیحت کریں. آپ نے فرمایا لا تغضب, غصہ نہ کیا کر. وہ بار بار کہتا حضور نصیحت کریں, اور آقا ہر بار فرماتے غصہ نہ کیا کر, کیونکہ غصہ طبیعت کو زندگی کو برباد کر دیتا. اب اس غصے سے جو نقصانات ہوتے ہیں یا اس کے سبب کیا ہوتے ہیں, یعنی ایسا غصہ کہاں کہاں آ سکتا ہے. گھریلو ناچاکیاں پیدا ہو جائیں, اسی طرح میاں بیوی کی ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوتی. دنیا میں 3 قسم کے لوگ بستے ہیں. ایک ہیں وائٹ گورے, ایک ہیں سیاہ فام کالے, اور ایک ہے براؤنش نہ گورے نہ کالے. یہ ہمارا خطہ, یعنی بر صغیر, اس میں پاکستان آ گیا, اس میں ہندوستان آ گئی, سارے اس لکا آ گئے. اب اگر ہم نسبتاً دیکھیں تو یہاں طلاق کی ریشو زیادہ ہے. ہمارے اس بر صغیر کی طرف طلاق کی ریشو زیادہ ہے. اس کی ایک بنیادی وجہ جو ماہرین لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب لڑکی لڑکے کا نکاح کیا جاتا ہے تو ان کے مزاجوں کو نہیں دیکھا جاتا, بس شکل دیتے ہیں, چٹی ہے یا چٹا ہے بس.
گوری ہے، بات ختم. سونی ہونی چاہیے یا سونا ہونا چاہیے، ایک ہی چیز دیکھتے ہیں کہ سونا ہے کہ نہیں سونا، بس. اور اگر آپ ادھر چلے جائیں تو وہاں آپ کو جوڑے ملیں گے کہ دولہا توے کی طرح کالا ہے اور دلہن خوبصورت سفید ہے. اس کا الٹ بھی ہے کہ دلہن توے کی طرح کالی ہے، حبشی نسل ہے، وہ موٹے موٹے ہونٹوں والی اور کالی، اور وہ خوبصورت ہے. جب آپ ان سے پوچھتے ہیں بھی آپ نے یہ جوڑی کیسے بنا دی، بالکل ہی پورب پچھم والا معاملہ ہو گیا، تو یہ کیسے بنا دی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ دراصل ہم رنگ نہیں دیکھتے، ہم مزاج دیکھتے. کوئی پرابلم نہیں ہے ہمیں کہ گورا ہے کالا ہے کیا، اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ مزاج ملتے ہیں، مزاج ملتے ہیں، ذہنی ہم آہنگی رہتی ہے، تو پھر وہ خاندان کی گاڑی بھی اچھی چلتی رہتی ہے. تو ذہنی ہم آہنگی نہ ہو تو تب بھی غصہ پیدا ہوتا ہے. اولاد نافرمان ہو جائے، بہت اس ہمارے معاشرے میں بہت سارے والدین اولاد نے ڈپریشن کا شکار کر ڈالا، جوان بچوں نے، جوان بچے نے، اولاد کی وجہ سے. وہ بیچارہ ساری عمر پال پال کے بڑا کرتا ہے، اب اس نے ٹینشن دے رکھی، بات ہی نہیں مانتا. اس سے والدین ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں. طبیعت میں اعتدال نہیں رہا، یعنی یہ امت طبیعت میں معتدل نہیں رہی. یاد رکھ لیں اسلامی تعلیمات میں اعتدال ہے. اللہ پاک نے اس امت کی جو تعریف کی ہے وہ یہ کی ہے وَجَعَلْنَا مِنْكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا. اب وہ اعتدال ہر سطح پہ اسلام تقاضا کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ خوشی ہوئی تو حد سے بڑھ گیا اور ناراض ہوا تو پھر بھی حد سے بڑھ گیا. نہیں، معتدل شخصیت ہو، ہر جگہ پہ اعتدال ہو. تو طبیعتوں میں اعتدال نہ رہے تب بھی ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. قناعت پسندی نہیں رہی اور اللہ کی ذات پہ توکل نہیں رہا. قناعت کہتے ہیں کہ اللہ نے جتنا دیا راضی ہو جائے، جو اللہ نے دیا وہ سمجھے کہ یہی میرا حق تھا اور یہی میرا مقدر تھا، اس پہ راضی ہو جائے. نہیں، جتنا ملتا ہے طبیعت کہتی ہے بھی تھوڑا ہے، وہ تھوڑے سے پھر ہرس، پھر لالچ، پھر طمع، وہ جتنا دنیا کے قریب چلتا چلا جاتا ہے. دنیا غموں کا گھر ہے، دنیا پریشانیوں کا گھر ہے. اللہ پاک نے فرمایا میں نے دنیا میں سکون رکھا ہی نہیں. اتنا نادان ہے انسان، سکون جنت میں رکھا ہے، دنیا میں تلاش کرتا رہتا، تو میں نے رکھا ہی نہیں. آقا علیہ السلام کی بارگاہ آپ فرمایا کرتے، ایک شخص آیا، اس نے حضور علیہ السلام سے سوال کیا. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کوئی ایسا گر بتائیں کہ میں دنیا کا سب سے امیر ترین شخص بن جاؤں، غنی ہو جاؤں. آپ نے فرمایا قناعت کیا کر، جتنا ملے راضی ہو جایا کر، تو دنیا کا امیر ترین شخص بن جائے گا. نہیں فرمایا فلاں کاروبار کر، فلاں کر، وہ پراپرٹی شروع کر یا وہ کر بن جائے. نہیں فرمایا، نہیں، جتنا ملتا ہے طبیعت کو ہرس میں نہ ڈال، لالچ میں نہ ڈال. یہ لالچ مرواتی ہے. پھر اللہ کی ذات پہ توکل نہیں ہے، سمجھتا ہے بس کاروبار ہوگا تو زندہ رہوں گا. یعنی وہ سمجھتا ہے کہ شاید کھانا زندہ رکھتا ہے. نہیں بندے، کھانا نہیں زندہ رکھتا، زندہ اللہ کی ذات رکھتی. وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے. اگر اس بات کو سمجھنا ہو تو جاؤ جانوروں کو دیکھ لو، نہ کچھ کماتے ہیں نہ کوئی تگ و دو ہے، مگر کوئی ایک جانور بھی آپ کو بھوکا سوتا نظر نہیں آئے گا. انسان بھی کوئی نہیں سوتا. 4 پائی ایک ہی پہ سونا ہے اور روٹی وہی ایک ہی کھانی ہے. بعض تو 4 5 بھی کھا جاتے ہیں. تو وہ جو اللہ نے مقدر کیا وہی ہوگا. اسی طرح پھر ضرورت سے زیادہ اپنے اوپر بوجھ ڈال لینا.
آمدن اتنی نہیں ہے، خواہشیں بڑھا دینا، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، یعنی خواہشیں بڑھاتے چلا جاتا ہے، جبکہ آمدن اتنی ہے نہیں پا، ذہن ٹینشن میں جاتا ہے، اور ٹینشن کے بعد پھر اس کو ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ دوسروں پر بے جا توقعات رکھ لینا، دوسروں پر ایسی توقعات باندھ لینا، اور دوسرے غریب کو پتہ ہی نہیں ہو رہا ہے۔ بہن پہ لگا لی توقع، بہن کو کیا خبر تو کتنی بڑی بہن توقعات لگا کے بیٹھا ہوا ہے، بہن نے بھائی پہ لگا لی، تو بے جا توقعات جب ٹوٹ جاتی ہیں تو پھر اس سے بھی بندہ پریشانی کا شکار ہوتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی کتاب احیاء العلوم میں ان کا ایک مکالمہ ذکر کیا ہے۔ اس مکالمے میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 چیزوں کا بیان کیا ہے جو ڈپریشن کا شکار کر دیتی ہے۔ انہوں نے پوچھا، حضرت یحییٰ نے پوچھا، ای شیء اشد، پوچھا اے عیسیٰ یہ بتائیں کون سی چیز برداشت کرنے میں سب سے زیادہ مشکل ہے انسان کے لیے؟ فرمایا قال غضب اللہ، میں اللہ کا غصہ، اللہ کا غصہ۔ اس سے زیادہ بندے کی بد نصیبی کیا ہے کہ اس کا مالک ہی اس سے ناراض ہو گیا، اس پہ غصہ ہو گیا۔ قال، پوچھا اچھا یہ بتائیں فما یقرب من غضب اللہ، اللہ کے غصے کے قریب کون سی شے کر دیتی ہے؟ اس کے غصے کے قریب کون سی شے جو قریب کرتی ہے؟ میں قال ان تغضب، تیرا اللہ کے بندوں پہ غصہ کرنا تجھے اللہ کے غضب کا شکار کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے تو میرے بندوں کو معاف کر، میں تجھے معاف کرنا چاہتا ہوں۔ بیوی نے تھوڑی سی غلطی کر دی تو غلطی نظر آتی ہے، خدمت نہیں نظر آتی، تو وہ غلطی کر دی تو غصے میں آ گیا اور طوفان کھڑا کر دیا۔ اللہ پاک کہتا ہے بندے وہ تیری بیوی بعد میں ہے، پہلے میری بندی ہے، تو میرے بندوں سے رحم سے پیش آ، معاف بھی کیا کر تاکہ میں تجھے معاف کر دیا کروں۔ قال فما یبدئ الغضب وما ینبتہ، انہوں نے پوچھا اچھا یہ بتائیں کہ کون سی شے غصے کو پیدا کرتی ہے اور بڑھاتی ہے؟ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 چیزیں ذکر کی۔ قال الکبر، تکبر، اللہ کے غصے کی ناراضگی کا اللہ کی ناراضگی کا باعث بن جاتا ہے۔ فخر، تھوڑا پیسہ ملا تفاخر شروع کر دیا، تھوڑا علم فضل ملا تفاخر شروع کر دیا، تھوڑا سجدوں کی، عبادت کی، پنجگانہ نماز کی، تہجد کی اور تسبیحات، تحلیلات اور قرآن کی تلاوت کی توفیق مل گئی، جنہیں نہیں ملی ان پر تفاخر شروع کر دیا۔ پھر فرمایا وتعزز، اور تیسری چیز دنیا کی جھوٹی عزت کی طلب، اور چوتھی چیز فرمایا والحمیہ، بے جا غیرت، بے جا غیرت۔ بیٹی کے گھر کی 4 دیواری کے باہر کسی سے تعلقات ہو گئے، غیرت آ گئی، بیٹی مار ڈالی، اس کو غیرت کہہ رہے۔ بہن کے گھر کی 4 دیواری کے باہر کسی کے ساتھ مراسم ہو گئے، بہن ہی مار ڈالی، غیرت ہے۔ پہلی بات تو یاد رکھ لیں، ایسی کسی غیرت کی اسلام میں اجازت نہیں ہے کہ جسے اللہ نے زندگی دی ہے آپ اس کی زندگی تلف کریں، الا یہ کہ اللہ نے حکم دیا، الا یہ کہ اللہ نے اس جان کو تلف کرنے کا حکم دیا، کسی جان کو تلف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور دوسری بات، اگر بیٹی کی گھر کی 4 دیواری کے باہر جا کے کسی سے تعلقات بنے ہیں تو اس کی مجرم بیٹی نہیں باپ ہو گئے، اس نے ماحول ہی نہیں دیا، اس نے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو فالو ہی نہیں کیا، اب کہتا ہے میں غیرت میں آ گیا ہوں۔
اگر بہن باہر جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی نے آزادی دی تھی. یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ پاک ایک خاتون کو کہے گا، فرشتوں سے کہے گا کہ اس کو جہنم میں پھینک دو جا کے. وہ پوچھے گی ایک منٹ مجھے کچھ سوال ہے. اللہ کہے گا بول. وہ کہے گی مجھے کیوں پھینک رہا ہے، میرا قصور کیا کہ مجھے تو جہنم میں پھینک رہا ہے. اللہ پاک کہے گا تو پردہ نہیں کرتی تھی، بے حیائی پھیلاتی تھی. وہ آگے سے کہے گی اچھا یہ پردہ مجھے کروانا کس نے تھا؟ میرے باپ نے، پھر اس کو پہلے پکڑ، میرے بھائی نے، پھر اس کو پہلے پکڑ، پھر میرے شوہر نے، پھر اس کو پہلے پکڑ. وہ 4 بندوں کو، بیٹے جوان کو بھی ساتھ لے کے جائے گی. تو الحمیہ، ایسی کسی غیرت کی اسلام میں اجازت نہیں ہے کہ آپ مالک نہیں ہے، جان کا مالک اللہ ہے. تو یہ چیزیں بندے کو ڈپریشن کا شکار کرتی ہیں. اب جب بندہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے تو میڈیکل سائنس سے پوچھیں کہ اس سے پھر پہچان کیا ہے اس کی، بھئی کیسے پتا چلے کہ بندہ ڈپریشن کا شکار ہو گیا ہے؟ تو میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ اس کا مختلف طبیعتوں پر مختلف اثر ہوتا ہے. انسان کے مزاج مختلف ہیں تو ہر مزاج کے مطابق اثر ڈپریشن کا مختلف آتا ہے. وہ کہتے ہیں بعضوں کو سر درد شروع ہو جائے گا، سوچ سوچ کے سٹریس کا شکار ہے، دوسرے کا بہیو اچھا نہیں رہا اور اس نے کوئی غلطی کر دی، بے عزتی کر دی، کوئی ظلم کر دیا، اس وجہ سے اس کو سوچ سوچ کے سر درد شروع ہو جائے گا، ڈپریشن کا شکار ہو گیا. اور یہ ایسا سر درد ہے کہ آپ پیناڈول کھاتے ہیں، کوئی سر درد کی گولی کھاتے ہیں، جب تک اس کا اثر رہتا ہے تب تک آپ کو آرام رہتا ہے، اور جو ہی اثر ختم ہوتا ہے پھر سر درد شروع ہو جاتا ہے، پیٹ خراب ہو جاتا ہے، ہاضمہ خراب ہوتا ہے. میپروزول لیا، آرام آ گیا، پھر خراب ہو گیا. پھکیاں کھاتے رہتے ہیں اور چیزیں کھاتے رہتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کہ تیری سوچ نے تیرے پیٹ کو خراب کر رکھا. موشن بھی ہو جاتے ہیں، نیند نہیں آتی، ساری رات ایک ہی چیز سوچے جا رہا ہے اور اس سے آنکھوں میں نیند نہیں آتی. ہر وقت بے چینی کی کیفیت آتی ہے، اور بسا اوقات تو اس طرح بے چینی آتی ہے کہ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، پسینے آ جاتے ہیں جیسے ابھی کچھ ہونے لگا ہے. یہ ڈپریشن کی علامت ہے کہ بندہ ڈپریشن کا شکار ہو گیا. ذہنی دباؤ، ہر وقت ایک ہی سوچ اس کے اوپر غالب رہتی ہے. ہائی بلڈ پریشر، دل کا دورہ، ہارٹ اٹیک، نفسیاتی بیماریاں، یہ سب علامات ہیں. میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ بندہ اگر ان علامات میں ہے تو اس کو کسی اچھے معالج سے ملنا چاہیے، ممکن ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو چکا. اور بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ غصے کا غلبہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے، غصے کا غلبہ، کہ پھر وہ قتل و غارت تک چلا جاتا ہے، عقل مر جاتی ہے بندے کی. لہذا حضور علیہ السلام اس غصے سے، اور اسلام چاہتا ہے کہ ایسا غصہ نہ کرو کہ تم ذہنی انتہا پسندی کی طرف چلے جاؤ، فساد انگیزی، قتل و غارت، اور پھر نئے مسائل پیدا کرو. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ یہ پھر اگر ہو جائے تو علاج کیا ہے. اگر یہ ڈپریشن کا بندہ شکار ہو جائے تو میڈیکل سائنس سے پوچھیں کہ کوئی علاج بھی ہے. پھر وہ ہمیں 8 طرح کے مشورے دیتے ہیں. نمبر 1 وہ کہتے ہیں کہ ڈیپ بریتھنگ ایکسرسائز، یعنی لمبی لمبی سانسیں لیں، اکیلے بیٹھیں، ناک کے ساتھ اندر ہوا بھریں اور منہ سے چھوڑیں، یہ مشق کریں. یہ مشق بھی آپ کو ڈپریشن کا مرض دور کرنے میں معاون ثابت ہوگا. کھانے کی روٹین بنائیں. آپ کھاتے کیا ہیں، غذا بھی سادہ کریں، یعنی روٹین بھی ہو، وقت پہ کھایا جائے کھانا، اور ساتھ ساتھ آپ کیا کھا رہے ہیں اس کو بھی بلا عمل دخل ہے آپ کے ساتھ، اپنی زندگی کے ساتھ. نیند پوری کریں. میڈیکل سائنس کے مطابق 8 گھنٹے ہر شخص کو نیند پوری کرنی چاہیے.
جو 8 گھنٹے نیند نہیں کرتا وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. تو نیند کا پورا کرنا بھی آپ کو ڈپریشن سے نکالنے میں معاون ثابت ہوگا. آپ تاجر ہیں، آپ دکاندار ہیں، آپ ملازمت میں ہیں، ملازم ہیں، آپ کا جو بھی پیشہ ہے، اپنے پیشے کے علاوہ اپنی زندگی میں کوئی ہابی رکھیں، کوئی گیم رکھیں. جب آپ وہ گیم کرتے ہیں تو اس سے آپ کے ذہن کو فریشنس مل جاتی ہے. یہ بھی آپ کے ذہن کو تازہ کرنے میں اور دور کرنے میں، ڈپریشن دور کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. میڈیٹیشن، مراقبہ، یعنی میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ یہ یوگا کا مشورہ دیتے ہیں. وہ یوگا ایک خاص قسم کا وہ مراقبے میں کرتے ہیں، خاص قسم کا وہ ایکسرسائز ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ ہر انسان کو مراقبہ کیا کرنا ہے؟ مراقبہ ہے اپنی سوچ کو یکسانیت دینا، یکسوئی دینا. کسی ایک نقطے پر سوچ کو مرکوز کریں اور ہر سوچ سے ذہن کو خالی کریں. وہ کیا سوچ ہوگی یہ مریض کی طبیعت کے مطابق ہے اور یہ طے کرتا ہے اس کا معالج کہ تم بیٹھ کے یہ سوچو. تو مراقبہ کرنے سے بھی ڈپریشن دور ہوتا ہے. صحبت تبدیل کرو. بھئی آپ تاجر ہیں، سارا دن صبح سے کاروبار کر رہے تھے اور سارا دن یہی سوچ تھی، اس نے کہا اس نے مال لے لیا، اس کا مال نہیں آیا، اس کے پیسے دینے ہیں، اس سے سارا دن انہی دندوں میں رہا. اور جب اس کو بند کیا، کاروبار سے اٹھا، تو جو یار دوست تھے وہ بھی سارے کاروباری رکھے ہوئے تھے. پہلے صبح سے ادھر پریشان تھا، تو جب دوستوں کے پاس بیٹھا تو انہوں نے بھی پھر کاروباری کی کہانیاں چلی. تو یہ کہاں فریش ہوگا؟ کاروباری صحبت ایسی رکھیں کہ آپ کو کرسپی ماحول ملے. آپ وہاں بیٹھیں تو وہ کوئی دوسری ایسی بات کرے جس سے سارے دن کی تھکاوٹ ذہن کی دور ہو جائے. اور میرے ذہن میں ایک حدیث آ گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے، شراب پی لیتے. قبلہ نے یہ کئی دفعہ سنائی ہے اور آپ لوگوں نے سنی ہوگی. شراب پی لیتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حد جاری ہوتی، کوڑے کھاتے. ادھر کوڑے کھاتے پھر پی لیتے. تو کوڑے کھاتے تھے. ایک دن صحابہ نے ان پہ لعنت کر دی. جب صحابہ نے لعنت کی تو آقا نے فرمایا خبردار اس پہ لعنت نہ کرو، یہ اللہ اور اس کے رسول کا محب ہے اور محبوب ہے. شراب پینے والا. اب وہ محب کیسے تھا؟ آقا نے فرمایا اللہ کے رسول کا محب ہے اور اللہ کا محب کیسے تھا؟ وہ کیا کرتا؟ حضور مسجد نبوی میں بیٹھتے تو کبھی بیرون ملک سے آ جاتے وہ فون ملنے کے لیے، کبھی داخلی سطح پہ آ جاتے، کبھی کسی کے ساتھ مذاکرات، کبھی کسی کے ساتھ. تو سارا دن ان کے ساتھ لوگوں کو ڈیل کرتے کرتے اور امور حکومت چلاتے چلاتے گزر جاتے. تو یہ بیٹھا رہتا، حضور کے جوتے لے کے بیٹھا رہتا. جب سارے لوگ چلے جاتے حضور کے پاس آتا اور کوئی ایسی بات کر دیتا، حضور مسکرا پڑتے، کرسپی ماحول دے دیتا. لوگوں نے پوچھا یہ تو کیا کرتا ہے؟ تو کوئی نہ کوئی لطیفہ ہی سنا دیتا ہے. اس نے کہا سارا دن میرا محبوب لوگوں سے ڈیل کر کر کے تھک جاتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ سارے تنگ کر کے گئے، میں تھوڑا ہنسا کے موڈ فریش کر دوں بس. اچھا ادھر یہ کرتا اور حضور کے لیے تحفے لے آتا. کبھی پنیر لے آتا، کبھی شہد لے آتا، کبھی گھی لے آتا اور ادھار اٹھا کے اور کہتا حضور آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں. حضور قبول کر لیتے اور پھر اسے بھی لے آتا جس سے ادھار لے کے آیا تھا. پوچھتے بھی یہ کون ہے؟ میں حضور کو جواب تو شہد بھی میں نے دیا تھا تحفہ، وہ اس سے ادھار لیا ہے، یہ پیسے مانگ رہا ہے، اس کو پیسے دے دیں. حضور مسکرا پڑتے. تو ایسا کرسپی ماحول ملے آپ کو تو آپ کا ڈپریشن دور ہوگا. پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر آپ کسی اچھے معالج سے ملیں، ڈاکٹر سے ملیں. ڈپریشن بیماری ہے، میڈیسن لینی ہوگی. جیسے دل کی بیماری ہو تو کارڈیالوجسٹ آپ کنسلٹ کریں گے.
آئی سائڈ ویک ہو جائے، پرابلم آ جائے، آپ جا کے آئی اسپیشلسٹ سے ملیں گے. پیشاب کی کوئی پرابلم آ جائے تو آپ یورولوجسٹ سے ملیں گے. اسی طرح اگر ذہنی ڈپریشن آ گیا ہے تو اس کا الگ ٹیسٹ ہوتا ہے، سائیکائٹرسٹ ہوتا ہے، یہ ڈاکٹر ہے سائیکی کا. وہ آپ کے پاس بیٹھے گا، آپ سے پوچھے گا پرابلم کیا ہے، وہ سارا کچھ پوچھ کے وہ آپ کی دوائی منتخب کرے گا کہ آپ یہ دوائی کھائیں. آپ کھائیں گے آپ کا سر درد نہیں ہوگا، آپ کھائیں گے آپ کا پیٹ درد نہیں ہوگا. یہاں تک میں نے آپ کے سامنے میڈیکل سائنس کو رکھا ہے چونکہ ہمارا موضوع دونوں تھا، موضوع ہمارا دونوں تھے، یہاں تک رکھا ہے. اب یہاں ایک اور بات سمجھ لیں کہ میڈیکل سائنس آپ کا علاج تب کرتی ہے جب آپ مرض لے کے آتے ہیں. اگر آپ مریض نہیں ہیں تو آپ کو ڈاکٹر ڈیل نہیں کرے گا، وہ کہے گا پہلے مرض لے کے آؤ پھر میں کوئی دوائی آپ کو دوں گا. تو میڈیکل سائنس مریض کو ڈیل کرتی ہے. آئے ذرا آقا سے پوچھیں کہ یا رسول اللہ یہ سارا معاشرہ ڈپریشن کا شکار ہو گیا ہے، حضور قتل و غارت بڑھ رہی ہے، حضور لڑائی جھگڑے بڑھ رہے ہیں، خاندانوں کے خاندان تباہ ہو رہے ہیں، نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے، تو کوئی آپ کے پاس بھی علاج ہے؟ تو قربان جائیں، میڈیکل کہتی ہے کہ مریض ہو گیا جب مصطفیٰ سے پوچھیں تو آقا کہتے ہیں میں ایسا علاج دیتا ہوں مرض کا سوال پیدا نہیں. تم میری تعلیمات پہ عمل کر لو. اور وہ مرض کیا ہے؟ ڈپریشن دل کو متاثر کرتا ہے، ڈپریشن سوچوں کو متاثر کرتا ہے، ڈپریشن داخلی سطح پر بندے کو متاثر کرتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا اے بندے چونکہ اب تیرا دل دنیا کے دھندوں سے پریشان ہو چکا ہے، اب تیرا ذہن دنیا کے دھندوں سے پریشان ہو چکا ہے، تو سن اب دل کو سکون دنیا کے دھندوں سے نہیں ملے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اب دلوں کا اطمینان چاہتا ہے تو اللہ کا ذکر کیا، میری یاد میں آ، فاذکرونی، اس کی کم کر، فاذکرونی، تو میرا ذکر کر، اذکر کو چھوڑ دنیا کے دھندے، میرے ساتھ باتیں کر، تیرا ذہن فریش ہو جائے گا، تیرا دل فریش ہو جائے گا. سکون قلب، سکون قلب صرف میری یاد میں رکھا، اللہ کا ذکر کرو. مولا تیرے ذکر کا طریقہ بھی کوئی ہے؟ میں ہاں، قرآن سے پوچھیں. قرآن کہتا ہے ہاں ذکر تو بڑی صورتوں میں کیا جاتا ہے مگر میرے ذکر کی بہترین صورت کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کر میرے ذکر کی بات ہے. یعنی نماز یوں پڑھ کے تو مجھے یاد کرے، نماز یوں پڑھ کے تو مجھے یاد کرے. لوگوں یہ نماز کیا ہے جو میڈیکل کہہ رہی ہے نا میڈیٹیشن، وہ نماز ہی تو ہے، نماز ہی تو ہے. اللہ پاک کہتا ہے بندے آج صبح اٹھ کے سب سے پہلے آ میرا ذکر کر، مجھ سے باتیں کر، فجر کی نماز پڑھ تاکہ تیرا ذہن فریش ہو جائے. پھر تو جائے گا معاشرے میں، کاروبار پہ جائے گا، پھر کاروبار کی ٹینشن، پھر گھر والوں کی ٹینشن، پھر دوستوں کی ٹینشن لگا دی، پھر تیرا ذہن بہت سارے درد و غبار تیرے ذہن پہ پڑ جائے گا. ظہر میں پھر آ جا، میرے ذکر داری دو دے گا، دل اجلا ہو جائے گا، طبیعت اجلی ہو جائے گی. عصر میں پھر آ، مغرب میں پھر آ، عشاء میں پھر آ، بستر پر جانے سے پہلے پھر مجھے یاد کر تاکہ سارے دن کا غرد و غبار میرے ذکر سے، نماز سے تیرا دھل جائے. اللہ پاک نے پنج گانا نماز. آپ جب جاتے ہیں یورپ میں کسی ڈاکٹر کو دکھانے جو مسلم نہیں ہے، جب آپ کہتے ہیں نا کہ میں اس ٹینشن کا مریض ہوں، وہ مانتا نہیں ہے کہ آپ مسلمان ہیں. وہ کہتے ہیں مسلمان بھی ہو، مسلمان تو پنج گانا نماز پڑھتا ہے، اس کو ٹینشن کیسے آئے؟ وہ تو رب سے باتیں کرتا ہے. اور آقا علیہ السلام سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ نماز کیسے پڑھو، آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں نماز ایسے پڑھ، ان تعبد اللہ کأنک تراہ. مجھے بتائیں کہ آپ کا محبوب ہو اور اس محبوب کا حسن سامنے آنکھوں کے ہو تو نظر کہیں اور جائے گی؟
دھیان جائے گا، خیال جائے گا۔ اللہ پاک کے رسول نے فرمایا اس طرح نماز پڑھ کہ وہ تیرے سامنے کھڑا ہے۔ اب آپ کو پتا ہو کہ سامنے کھڑا ہے، پھر آقا اسلام فرمایا کأنک تراہ، تو اسے دیکھے۔ ارے اگر دیکھا ہی نہیں جا سکتا تو مصطفیٰ نے حکم کیوں دیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے تو اس مقام کو پا سکتا ہے کہ انک تراہ، تو نماز جو کوئی کہیں بھولی بات یاد نہیں آتی وہ نماز میں یاد آ جاتی ہے۔ ہماری نمازیں تو ایسی ہیں کہ وہاں بھی ٹینشن رہتی ہے، میں نہیں، نماز میں مراقبہ کر، ذہن کو، دھیان کو، خیال کو، تصور کو، تخیلات کو، ہر چیز کو پیچھے کر دے، مولا کا مکھڑا سامنے کر، تیرا ڈپریشن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کو کہتے ہیں مقام مشاہدہ۔ حضرت مولا علی سے کسی نے پوچھا اے علی، جس رب کی نماز پڑھتے ہو کبھی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ آیا ہے اے علی کبھی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ جب یہ سوال کیا ولایت جلال میں آ گئی۔ فرمایا اللہ کی عزت کی قسم، علی نماز میں ایک سجدے کے بعد دوسرا سجدہ ہی نہیں کرتا جب تک اس کے مکھڑے کا نظارہ نہ کرے۔ یہ ہے نماز۔ اس طرح نماز پڑھ کے تو دیکھ رہا ہے، اور اگر تجھے یہ مقام مشاہدہ نصیب نہیں ہے، اگر تجھے یہ قرب نصیب نہیں ہے کہ تو اس کے حسن مطلق کا جلوہ کرے، تو پھر آقا نے فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، پھر اگر تو اتنی بصارت نہیں رکھتا، اتنا مقام نہیں رکھتا کہ حسن مطلق کا نظارہ کرے، تو پھر کیا ہو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر کم سے کم اس خیال کو پختہ کر کے میں نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا، وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو قیام کرے تو تصور ہو وہ دیکھ رہا ہے، تو رکوع کرے وہ دیکھ رہا ہے، تو سجدہ کرے وہ دیکھ رہا ہے، تو قاعدہ کرے وہ دیکھ رہا ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی دیکھے اور چور چوری بھی کرے۔ بھئی مالک دیکھے تو چوری کر سکتا ہے؟ یہ جو ہم چوریاں کرتے ہیں نا، چوریاں کہ ادھر سے بھی پورا رکوع بھی نہیں ہوتا، چوری کی واپس پلٹ گئے، ابھی جلد قوما پورا نہیں ہوتا، پورا کھڑے بھی نہیں ہوتے، چوری کی اس کی، سجدے میں چلے گئے، سجدے میں جاتے جاتے راستے میں پڑھ دیتے ہیں ساری تسبیحاں، یوں ہاتھ لگایا اٹھے پھر چلے گئے، چور ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ بھول چکا ہے کہ رب دیکھے، اس نے کوئی عادت بنا رکھی ہے اٹھت بیٹھک کی، یہ وہ کرتا ہے۔ نہیں، بندے نماز پڑھ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اس تصور سے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے، تصور، خیال، دھیان، تخیلات، سب کچھ ہو، جب اس چیز پہ مرکوز ہو جائے گا، اسی کا نام مراقبہ ہے۔ تو اسلام بھی کہتا ہے کہ بندے ہاں اگر تو چاہتا ہے کہ تو ڈپریشن سے باہر نکل آئے تو مراقبہ کر، اور مراقبہ کی بہترین صورت اسلام نے ہر مسلمان کو پورے دن میں 5 وقت کی اذان ہے۔ میڈیکل کہتی ہے ایک وقت مراقبہ کرو، اسلام کہتا ہے تجھے 5 وقت کا مراقبہ دے دیتے۔ اب تیرا نصیب ہے کہ تو نماز پڑھ کے بھی کچھ نہیں پاتا، تو اس کا مطلب ہے نماز پڑھی نہیں۔ دوسرا پوچھیں تو آقا نے فرمایا غصہ پی جاؤ اور معاف کر دو۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ پاک نے فرمایا یہ پیچھے سے بیان آ رہا ہے، اور دراصل یہ بیان اللہ کے دوستوں کا ہے۔ متقی دوست، اولیاء اللہ۔ متقی کون ہے؟ واللہ ولی المتقی، تو متقی اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ تو کیا یہ اللہ کے دوست اب ہمارے اس دور کے بگاڑوں میں سے یا جہالت میں سے ایک جہالت یہ ہے کہ درویشی کی بات آئے تو لمبے لمبے بال رکھ لیے اور مندریاں پہن لی اور کڑے پہن لیے، ایک کڑے پا کے درویش ہیں، یعنی درویشی بالوں میں چلی گئی۔ داڑھی رکھ لی، ٹوپی پہن لی، سفید کپڑے پہن لیے، متقی ہو گئے۔ یاد رکھ لو لوگوں، ان چیزوں کا تقویٰ سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔
اس لیے آقا نے فرمایا التقوی التقوی، اور یوں اشارہ فرمایا التقوی ہاں ہونا، اشارہ کیا ادھر ہوتا ہے، ادھر نہیں ہوتا۔ اگر تم میرے متقی دیکھنا چاہو تو شکل و صورت نہ دیکھو، ان کا چہرہ کیسے ہے یہ نہ دیکھو، دل کیسا ہے یہ دیکھو۔ مولا کیسا دل ہوگا؟ تو میں ہاں جو متقی ہوگا اس کی عادت یہ ہوگی، اس کا دل ایسا ہوگا کہ جب بات دین اسلام کے حیات جائے گی، جب بات دین کی قدروں کو بلند کرنے، ظلم کو مٹانے، عدل اور حق کے نظام کو نافذ کرنے کی آئے گی۔ 5 روزہ دروس ہی لے لیں، یہ 5 روزہ دروس ہی لے لیں کہ اللہ کے رسول کا پیغام، قرآن کا پیغام اس بوڑھی بصری امت کو یاد کروانا ہے۔ بات یہ آئے گی، جب بات مصطفیٰ کی آئے گی، اللہ کے دین کی آئے گی، تو میرے دوستوں کی شکلیں نہ دیکھو، میرا دوست وہ ہے کہ جب بات دین کی آتی ہے تو پیسوں کی تجوریاں کھول دیتا ہے، زیادہ ہو تب بھی دیتا ہے، کم ہو تب بھی دیتا ہے، وہ خرچ کرتا نظر آئے گا تاکہ دین زندہ ہو جائے۔ پہلی علامت۔ دوسرا فرمایا والکاظمین الغیظ، اور اگر تم میرا پہچاننا چاہو نا میرے دوست کون ہیں، تو وہ ہیں کہ جب انہیں غصہ آتا ہے تو بدلے نہیں لیتے، غصہ آتا ہے تو بدلے نہیں لیتے، پی جاتے ہیں۔ اور پینے کا معنی کیا ہے؟ والعافین عن الناس، جس نے دل دکھایا ہوتا ہے، جس نے ظلم کیا ہوتا ہے اپنی ذات پر، وہ ان کو غصہ پی جاتے ہیں، یعنی معاف کر دیتے ہیں۔ اب ہمارے خاندانوں میں بھی، معاشرے میں بھی لوگوں کے غصہ پینے کا بھی ایک معنی ہے، اور آپ سنتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ 10 سال پہلے انہیں فلاں جگہ پہ بیٹھ کے میری بےزتی کی تھی، میں غصہ پی گیا۔ 10 سال اندر سے نکالا ہی نہیں اسے باہر۔ 20 سال پہلے میری، اور یہ بیویاں کہتی ہیں انہیں کیتی سی، ہوتا کیا نہیں ایسا؟ انہیں کیتی سی تو انہوں کیتی سی تو پھر انہیں کیتی تو پھر میں کیتی۔ اور اگر آپ آپریشن کریں گے نا اس کیتی کا تو پیچھے کوئی بھی کیتی نہیں ہوتی، وہ روایت ہی بدل گئی ہوتی ہے۔ علامہ صاحب کو سمجھ آ جائے گی اس کی، وہ روایت پہنچتے پہنچتے اس کی، کوئی اس کی ٹانگ توڑ دیتا ہے، کوئی بازو توڑ دیتا ہے، کوئی گردن توڑ دیتا ہے، کوئی آنکھیں نکال دیتا ہے، وہ کچھ اور ہی بن جاتا ہے۔ تو غصہ کا پینا معنی یہ ہے۔ صوفیہ سے پوچھو غصہ پینا کیا ہے؟ ہائے ہائے، ارے تو 20 سال اسے اندر سے نہیں نکال سکا، سلام لینا چھوڑ دیا، رشتہ چھوڑ دیا، تعلق چھوڑ دیا، انہیں میری کیتی سے ایسا کیا تھا اس نے، تم نے تو یہ چھوڑ دیا۔ غصہ پینے کا معنی یہ ہے کہ بڑی محفل میں کسی نے تمہیں گالیاں نکال دی بلا وجہ، بڑی محفل میں کسی نے تمہارے منہ پہ تھپڑ مار دیا بلا وجہ، تو غصہ پینے کا معنی یہ ہے کہ جب اس مجلس سے جدا ہو تو غصہ پی گیا، معاف کر دیا، معنی کیا؟ اسے یاد ہی نہ رہے کہ کسی نے مجھے مارا بھی ہے، کسی نے میری بے عزتی بھی کی ہے، اور جب گھنٹے بعد ملاقات ہو تو اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس نے میری بے عزتی کی ہے، اسی کو جا کے پہلے سلام کر دیتا۔ یہ ہے غصہ پینا۔ اللہ رب العزت نے سورہ شورا کی آیت نمبر 37 میں فرمایا، یہ بھی متقین کی اور اللہ کے دوستوں کی نشانی ہے، والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، کہ ان کی 2 علامتیں تو یہ ہیں، وہ بڑے بڑے گناہ نہیں کرتے، بے حیائی نہیں کرتے، اور تیسری علامت کیا ہے؟ وَإِذَا مَا غَضِبُوا، اور جب انہیں غصہ آتا ہے، ہم یغفرون، معاف کر دیتے۔ جس نے معاف کر دیا اس نے خود کو بچا لیا، جس نے معاف کر دیا اس نے خود کو بچا لیا، اور جس نے معاف نہ کیا کسی کا کچھ نہیں بگڑا، اس نے اپنا ہی سب کچھ برباد کر ڈالا۔ سوچیں، تصور، بے چینی، ٹینشن اندر پلتی رہی، اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ سوچ نے تیری باڈی کو بھی بیمار کر ڈالا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا غصہ پی جاؤ، معاف کر دو۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غصہ آ جائے تو اللہ
کی پناہ مانگو شیطان مردود سے. شیطان مردود سے. حضرت سلمان بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے. ماتے کنت جالسا مع النبی، ہم آقا علیہ السلام کے قربت میں بیٹھے ہوئے تھے. ورجلان یستبان، دو شخص آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے، گالی گلوچ کرنے لگے. فاحدہما احمر وجہہ، اور ان میں سے ایک کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. وانتفخت اوداجہ، اور اس کی رگیں، گردن کی رگیں غصے سے پھول گئی. جب اس طرح اس کا چہرہ خوش اور اسے غصے میں دیکھا، فقال النبی انی لأعلم کلمۃ لو قالها ذهب عنہ ما یجد، فرمایا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر یہ وہ کہہ دے تو یہ جو اس کے اوپر غصہ ہے وہ جاتا رہے گا. فقال النبی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ اعوذ باللہ پڑھے غصہ جاتا رہے گا. یہ علاج ہے کہ جب آپ غصے میں آئیں تو اب اعوذ باللہ یاد آئے تو پڑھے گا نا. اب مار کا یہ ہے کہ یاد آ جائے، اور یہ اسے یاد رہے گا جو اپنا علاج کرنا چاہتا ہے. آپ سمجھے، غصے میں تو یاد ہی کچھ نہیں نہ رہتا، باپ نہیں یاد رہتا. تو اعوذ باللہ پڑھیں. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا غاضب الرجل فقال اعوذ باللہ سکن غضب، جب کسی کو غصہ آ جائے اعوذ باللہ پڑھے اس کا غصہ جاتا رہے گا. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وضو کرو. یہ بھی حدیث پاک ابو داؤد کی حدیث پاک. فرمایا ان الغضب من الشیطان، غصہ شیطان سے آتا ہے. وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ، اور شیطان کو اللہ نے آگ سے بنایا ہے. اور قاعدہ یہ ہے وَإِنَّمَا تَطْفَئُ النَّارُ بِالْمَاءِ، اور قاعدہ یہ ہے آگ پانی سے بجھ جاتی ہے. سبحان اللہ، یہ آگ کا علاج دیں، آگ پانی سے بجھ جاتی ہے. پھر فرمایا وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ، تم میں سے اگر کسی کو غصہ آ جائے تو وضو کرے، غصہ جاتا ہے. پھر آقا نے فرمایا خاموش ہو جاؤ. میاں بیوی لڑ پڑے، میاں صاحب بڑھ کے ہوئے، بیوی چپ کر جائے، چپ کر جائے بیوی چپ کر جائے. بھئی کب تک غصے میں بولے گا؟ بیوی بول رہی ہے، میاں چپ کر جائے، میاں چپ کر جائے، کب تک بولے گی؟ اس لیے فرمایا آقا تو فرمایا وَإِذَا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ، اگر تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے یاد رکھ لیں غصے میں کی گئی تبلیغ کبھی اثر نہیں کرتی. غصے میں نصیحت نہ کریں، غصے میں نصیحت چاہے اولاد کوئی کر رہی، غصے میں نہ کریں، ورنہ آپ کی قیمتی بات ضائع ہو جائے گی. غصے میں تبلیغ نہ کریں، آپ کی قیمتی بات ضائع ہو جائے گی، کیونکہ آپ کے غصے سے وہ کبھی بھی آپ سے بات نہیں لے گا. آقا نے فرمایا من صمت نجا، جو چپ کر گیا وہ نجات پا گیا. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا حالت تبدیل کرو. اذا غضب احدکم وهو قائم فليجلس، کسی کو غصہ آ جائے وہ کھڑا ہے تو فوری طور پہ بیٹھ جائے، فوری طور پہ بیٹھ جائے. فإن ذهب عنه الغضب، اور اگر اس سے غصہ دور ہو جائے تو فبها، ورنہ وہ کیا کرے؟ لیٹ جائے. اس پر حضرت امام ابو سلیمان الخطابی وہ اس حدیث کی تشریح بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کھڑا بندہ جو کھڑا ہے وہ اٹیک کی پوزیشن میں ہوتا ہے. کھڑا بندہ اٹیک کی پوزیشن میں ہوتا ہے، بنسبت کھڑے کے بیٹھ جائے تو اٹیک کے بہت سارے جو وہ کم ہو جاتے ہیں، چانسز کم ہو جاتے ہیں. اور اگر لیٹ جائے تو پھر رہتا ہی نہیں. قربان جائیں، آقا علیہ السلام نے ہر جگہ ہماری رہنمائی فرمائی. چند چیزیں اور بھی ہیں میرے پاس، لیکن مجھے پتا ہے کہ آج سنڈے ہے. جی اب آ جائیے
کیا ہر غصہ حرام ہے؟ آقا علیہ السلام نے غصے سے منع نہیں کیا. تو کیا ہر غصہ حرام ہے؟ اگر ہر غصہ مطلقاً حرام ہوتا تو خود تاجدار کائنات کو کبھی غصہ نہ آتا. اور آپ کو ایک حدیثوں کا ذخیرہ ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر غصہ تھا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رواہ مسلم شریف کے حدیث میں فخرج علینا رسول اللہ یعرف فی وجہہ الغضب، آقا ہمارے پاس تشریف لائے اس حال میں کہ آپ کے چہرے سے غصہ نظر آ رہا تھا. اور بعض حدیثوں میں کہ حضور کا غصے سے چہرہ انور سرخ ہو گیا. اگر غصہ مطلقاً حرام ہوتا تو کبھی حضور غصہ نہ کرتے، حضور غصہ نہ کرتے. اور عبادت کسے کہتے ہیں؟ حضور کی سنت کو. بھئی آپ سنت ادا کرتے ہیں، وہ سنت کیا ہے؟ عبادت. آپ نے داڑھی رکھی، سنت عبادت. آپ نے نماز پڑھی، سنت عبادت. آپ نے روزہ رکھا، سنت عبادت. تو پتہ چلا کوئی غصہ بھی ہے کہ اگر بندہ کرے تو مصطفیٰ کی سنت بنتی ہے، اور جب مصطفیٰ کی سنت بنتی ہے تو وہ غصہ کرنا بھی اللہ کی عبادت بنتا ہے. تو پتہ چلا کہ غصے کی دو قسمیں ہو گئیں. ایک وہ غصہ جو پورے معاشرے کو تباہ کرتا ہے، انتہا پسندی لاتا ہے، جھگڑے قتل و غارت کا سما پر پیدا کرتا ہے. ایک وہ غصہ ہے. اور ایک وہ بھی غصہ ہے کہ وہ بندہ کرے تو مصطفیٰ کی سنت ادا ہوتی ہے اور وہ غصہ اللہ کی عبادت قرار پا جاتا ہے. تو سوال پیدا ہوا کہ یہ غصے ہیں کون کون سے؟ بھئی کون سا غصہ ہے جو کرنا لازم ہے کہ وہ عبادت ہے؟ کون سا غصہ ہے نہیں کرنا ورنہ معاشرہ تباہ ہو جائے گا، آپ کا گھر تباہ ہو جائے گا، آپ بھائی کی جان لینا شروع کر دے گا، دوست بربادیاں ہو جائیں گی دوستوں کی. وہ کون سا غصہ ہے؟ جب یہ سوال پیدا ہوتا ہے تو آؤ اس کا علاج حضرت سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں. آپ فرماتی ہیں فرائیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منتصرا من مظلمۃ ظلمها قط، میں نے ساری زندگی حضور کو دیکھا، ساری زندگی جب آپ کی ذات کے ساتھ زیادتی ہوتی، آپ کے ساتھ زیادتی ہوتی ذاتی طور پر، آپ کو ظلم کا نشانہ بنایا جاتا ذاتی طور پر، حتیٰ کہ طائف کے بازاروں میں پتھر بھی مارے گئے تو آپ نے اپنی ذات پر ہونے والے ظلم پر کبھی غصہ نہیں کیا، معاف کر دیا. اپنی ذات پر ہونے والے اس زیادتی کو حضور نے کبھی نہیں بدلا لیا، معاف کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے جب تیری ذات آئے تو اصل فساد تو اپنے بدلے لیتا ہے، اپنے بدلے لیتا ہے. مجھے ایسا کر دیا، میرے ساتھ ایسا کر دیا، مجھے یہ کر دیا، میرے ساتھ یہ ظلم کر دیا، میں بدلہ لوں گا، اپنے بدلے لیتا ہے. یہ اپنے بدلے لینا معاشروں کو برباد کر دیتا ہے، یہ فساد لاتا ہے. مگر فرماتی ہیں کہ اپنی بات آتی تو حضور کبھی بدلہ نہ لیتے، معاف کر دیتے. اور پھر فرمایا لم ينتهك من محارم اللہ تعالی شیء فاذا انتهك من محارم اللہ شیء كان من اشدهم في ذلك عقابا. جب بات کسی دوسرے پر ظلم کی آتی، جب بات اللہ کی حدوں کی آتی، حق کے انصاف، عدل کے انصاف کے نظام کو نافذ کرنے کی آتی، جب کسی کو اللہ کی حدیں توڑتا دیکھتے تھے، جب کسی پر ظلم ہوتا دیکھتے تو فرماتے ہیں خدا کی قسم اس وقت تک آپ کا چہرہ انور سرخ ہو جاتا، مظلوم کے لیے چہرہ انور سرخ ہو جاتا. اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتے تھے جب تک ظالم سے مظلوم کا حق نہ. اور اگر اللہ کی حدوں کو توڑا جاتا تو حضور کو غصہ آتا تھا. اور اللہ کی حدیں کیا ہیں؟
قرآن سے پوچھو، اللہ کی حد یہ ہے کہ سرزمین اسلام پر اگر کوئی چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹو، یہ اللہ کی حد ہے۔ کیا آقا نے فرمایا سرزمین اسلام پر اگر مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو نہیں دیکھا جائے گا کون ہے، اس کے بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ اللہ کی حد کی حفاظت ہوگی۔ اللہ کی حد ہے شراب۔ اسلامی اسٹیٹ پر نہ کوئی شراب بنائے، نہ بیچے، نہ پیے۔ اگر بیچے پیے مل گیا اسے 80 کوڑے مارو، یہ اللہ کی حد ہے، تاکہ اسلامی اسٹیٹ کے نوجوان نشے سے پاک ہو جائیں۔ اللہ کی حد ہے اگر کوئی کسی کو قتل کرے اس بدبخت کو بھی قتل کر دو، یہ اللہ کی حد ہے۔ اللہ کی حد ہے کہ اسلامی اسٹیٹ میں بیٹی مسلم کی ہو، بیٹی یہودی کی ہو، یا بیٹی کسی سکھ عیسائی کی ہو، بیٹی بیٹی ہے۔ اس بیٹی کی عزت پر کوئی ڈاکہ ڈالے پھر نہ دیکھو کون ہے، اللہ کی حد ہے اس بدبخت کی گردن اڑا دو، سرکار کر دو اسے۔ یہ اللہ کی حد ہے۔ یہ اللہ کی حد ہے کہ سرزمین اسلام پر کوئی رازنی کرے، گات لوٹے، اس کو 100 کوڑے مارو، یہ اللہ کی حد ہے۔ یہ ساری قرآن نے بیان کی۔ اور سرزمین اسلام پر کوئی بھوکا نہ سوے، یہ اللہ کی حد ہے۔ سرزمین اسلام پر ایسا سمٹ کے بعض ہاتھوں کے پاس نہ چلا جائے کہ ان کے کتے پلے اور غریب کا بچہ مرے، یہ اللہ کی حد ہے۔ اور یہ حد، اس پر مصطفیٰ کو غصہ آتا تھا، اور جب آپ کو غصہ آتا تھا تو پھر اس غصے کا نتیجہ یہ تھا، پھر کبھی بدر سجتی ہے، کبھی اور سجتی ہے، کبھی خندق سجتی ہے، جب تک ظالموں سے ظلم کا الزام لے کر عدل کا انصاف کا جھنڈا بلند کر کے اللہ کی حدوں کو زمین پر نافذ نہ کر دیا گیا، آقا چین سے نہ بیٹھتے تھے، حضور چین سے نہیں بیٹھے۔ یہ اللہ کی حد ہے۔ ارے اپنے اوپر غصہ کرنے والوں دیکھو، داڑھی نہیں سنت رہے گی، خالی ٹہنے نکے کرنا سنت نہیں ہے۔ اگر بدبخت ابو جہل جیسا حکمران ہو اور ایک مسافر کے اونٹ کھین لے اور دغا کر دے اس کے ساتھ اور پیسے نہ دے لے جائے، تو پھر مصطفیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ در در مانگتا پھرتا ہے، بھی میرے اونٹ لے گیا ہے، پیسے نہیں دے رہا۔ وہ جس کے پاس جاتا ہے وہ ابو جہل کا نام سن کے، وہ تو حکمران تھا اور سارے عرب میں اس کے غنڈے تھے، کوئی بول نہیں سکتا تھا، ابو جہل کا نام آتا وہ چپ کر جاتے۔ پھر کسی نے کہا اس زمین پر ایک ایسا شخص ہے تو اس کے پاس چلا جا، وہ نہیں دیکھتا کون ہے، وہ نہیں ڈرتا کسی سے، اس کا نام ہے محمد، اس کا نام ہے محمد۔ وہ آ کے پوچھتا ہے محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا نے پوچھا کام کیا ہے؟ اس نے کہا جی میرے ساتھ ظلم ہو گیا ہے، حضور جلال میں آ گئے، میں کیا ظلم ہوا ہے؟ میں آپ کی دھرتی کے حکمران نے بلا وجہ میرے اونٹ چھین لیے، پیسے نہیں دیتا۔ ارے یہ سنت ہے۔ آقا کھڑے ہو گئے، کہا چلو میرے ساتھ۔ ابو جہل کے دروازے پہ گئے، ابو جہل 12۔ یہ غصہ سنت اور عبادت ہے۔ ابو جہل 12، وہ بائی آتا ہے میں اس غریب کے پیسے واپس کر، وہ چاہو جلال مصطفیٰ دے کر توڑ کے جاتا ہے اور پیسے دیتا ہے تو مصطفیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو پوری قوم کے سامنے حدیں ٹوٹ رہی ہوں، ظلم کا نظام ہو، گنڈے پڑ رہے ہوں، قاتل پڑ رہے ہوں، مصطفیٰ کی بیٹیوں کی عزت تار تار ہو رہی ہو اور دنیا میں مسلمانوں کو ظلم کا نشانہ بنایا جائے اور ظلم پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہو، اپنا غصہ آتا ہے، اللہ کے بندوں کی ہونے والے ظلم کا غصہ نہیں آتا۔ کیا منہ دکھاؤ گے لوگوں؟
میں چیلنج سے کہتا ہوں، پچھلے 50 سال سے میرے قائد شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی 50 سالہ زندگی کتاب کی طرح کھلی پڑی ہے۔ اس نے جہاں ظاہری سنتیں ادا کی ہیں، اس نے مصطفیٰ کی ہر سنت ادا کی ہے۔ اس امت کو دروس تصوف دیے، خشیت الہی کے درس دیے، محبت رسول کے جام پلائے، قرآن کے درس دیے، اور بحمد اللہ تعالی پہلے وہ دیتے تھے، اب ان کے شاگرد دے رہے، کبھی ٹوٹا نہیں سے تعلق۔ وہ سب کچھ دیا، کیا کچھ نہیں کیا اس قوم نے۔ کسی نے گندی گندی گالیاں دی، کسی نے کہا ڈالروں کا بھوکا ہے، کسی نے کہا کرسی کا بھوکا ہے، کوئی کچھ کہتا رہا 50 سالوں میں۔ ارے گندی گالیاں دینے والے کا بھی کبھی بھوکا نہیں، کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ انہیں کسی نے گندی گالیاں دی ہو اور انہوں نے اسے اس طرح بلا لیا ہو کہ وہ بلانا کسی کی شخصیت کو متاثر کر دے۔ یہ ہے سنت۔ اور جب بات اللہ کے دین کی آئی، جب بات ظلم کو دیکھا، حق اور عدل کے جھنڈے کو بلند کرنے کی آئی، جب بات حدود اللہ کو ایسے قابل آ گئے، ایسا نظام آ گیا کہ جس نے سود خوری اللہ کی حد تھی، پوری ریاست اور امت مسلمہ کو سود خوری کی لعنت میں مبتلا کر ڈالا۔ چور بننے لگے، ڈاکو بننے لگے، شراب کے اڈے بننے لگے، بہدائی کے اڈوں کو سودی کے جاری ہونے لگے، قاتل دندناتے پھرتے ہیں، مظلوم بیچارے اپنی درخواست لیے پھرتے ہیں کہ ہمارے کوئی قتل کا ہمیں بدلہ تو دلا دے۔ جب یہ بات آتی ہے تو پھر طاہر القادری اپنی عزت کی پرواہ کرتا ہے، پھر کسی شے کی پرواہ نہیں کرتا، پھر اللہ کے دین کے غلبہ کے لیے کہیں شہادتیں دیتا نظر آتا ہے تو کہیں قیدیں دیتا نظر آتا ہے، اور 14 قتل بھی کروا لیتا ہے، مگر کمپرومائز نہیں کرتا کہ غریب کا خون بیچا نہیں جاتا، یہ سنت کے خلاف ہے۔ اور 70 دن کے دھرنے دے کے کہتا ہے کہ لوگوں اب بات میری نہیں، اب بات مصطفیٰ کی امت کی ہے، اب بات میری نہیں اس زمین کے مظلوموں کی ہے، اب بات میری نہیں اللہ کی حدوں کی ہے۔ تحریک منہاج القرآن نے ہمیشہ اعتدال کو اختیار کیا ہے۔ اس قوم کو وہ درس پڑھانا چاہے ہیں جو کسی نے پڑھا ہی نہیں آج تک۔ آئیے منہاج القرآن کی رفاقت رہے، اور جیسے انہوں نے کہا نا صحبت، میڈیکل کہتی ہے صحبت بدلو، قربان جائیں منہاج القرآن نے اس قوم کو کیا صحبت دی؟ کئی حلقات درود کھولے، مصطفیٰ پر درود اور محبت کی صحبت دے دی، کہیں تربیت حلقی کھولے، تربیت کی صحبت دی، اور 20 سالوں میں پاکستان کی سرزمین پر خصوصاً اور بالعموم پوری دنیا میں ماہانہ 600 سے زائد درس قرآن کا جال دلا دیا، اور ہر سال اس دفعہ 65 سالوں میں اس امت کو اپنے نبی کا پیغام پہنچانے کے لیے 5 دن کے بڑے بڑے درس کرتی ہے تاکہ صحبت قرآن ملے، صحبت صحابہ قرآن ملے۔ اور اس سے بڑھ کر سال ہر سال سے اثر ہے کہ جب بھی رمضان آتا ہے تو رمضان کے آخری 10 دن اعتکاف کر کے، اور اللہ نے ایسا قبول کیا قربان جائیں، حرمین شریفین کے بعد مسجد نبوی اور خانہ کعبہ کے بعد دنیا کا سب سے بڑا زمین پر اعتکاف اللہ پاک نے منہاج القرآن کو عطا کیا، جس میں اولیاء کی صحبت ہے، جس میں صوفیاء کی صحبت ہے، جس میں آپ کو فقہ کی صحبت ملتی ہے، قرآن کی حدیث کی صحبت ملتی ہے، قرآن کی اپنی صحبت ملتی ہے، اور پھر اس کے بعد ساری رات حضور سیدی شیخ الاسلام قرآن و حدیث سے علم کی صحبت ملتی ہے۔ اور 10 دن جب آپ ماحول سے نکل کے آتے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آپ ڈپریشن کا شکار رہ جائیں۔ آئیے اعتکاف بھی کریں،
میں منہاج القرآن کے تمام ساتھیوں کو، تمام فورمز کے تمام قائدین کو صد بار مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس صدی میں اس امت کو قرآنی تعلیمات دینے کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے۔ اللہ آپ کی اس خدمت کو قبول فرمائے۔ آج سنڈے تھا، آج آپ کے ساتھ لوگوں نے کمپرومائز کر لیا ہے، لیکن کل ایسا نہیں ہوگا۔ کل آپ 40 منٹ پر ہر صورت خطاب کروا دیں، 45 کے آگے نہ جائے، خطاب شروع ہو جائے، چھوٹی تلاوت کریں، 2 شعر پڑھیں اور خطاب شروع کر کے 6:45 بجے ہر بندہ دعا کر کے ہاتھ سے باہر نکل جائے۔ ورکنگ ڈے ہوگا۔ اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بیٹے کی دعا فرمائے، بہت زیادہ تھوڑی سی شدید بیان فرمائے۔ کل انشاءاللہ آپ کا موضوع ہوگا، یہ باجیوں کے لیے ہے، باجیاں اور محنت کریں۔ آج ماشاءاللہ اگر تناسب دیکھیں تو باجیوں کا زیادہ ہے، ان کا زیادہ ہے، انہوں نے زیادہ محنت کی ہے، وہ آخر تک وہ پیچھے باجیاں کھڑی ہوئی ہیں اور یہاں کچھ کرسیاں ہیں۔ باجی اسی طرح آپ میری باجیاں، بہنیں، بیٹیاں، آپ کل محنت کریں۔ کل کا ہمارا موضوع ہوگا اسلام میں عورت کا مقام اور کردار کیا ہونا چاہیے اور کیا۔ تو آپ کا موضوع ہے، اور آئیں گے انشاءاللہ پروفیسر علامہ جمیل احمد ظاہر صاحب، بہت ہی ہونہار اور محنتی انسان اور علمی گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ پاک قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ، تیرے قرآن کی خیرات لینے کے